نبی کریم علیہ السلام کہ روح مبارک وہ اعلیٰ علیین میں پہنچا دی گئی، اور آپ کا جسد مبارک اس روضہ رسول میں ہے۔ اور اس کے بارے میں یاد رکھنا، اللہ کے پاک پیغمبر کا جسم مبارک الآن کما کان، جس طرح صحابہ نے رکھا تھا اور اس وقت جس طرح تر و تازہ معطر تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کا جسد مبارک آج تک اسی طرح تر و تازہ، اسی طرح معطر، اور قیامت تک اسی طرح تر و تازہ معطر رہے گا۔ زمین پر اللہ کے پاک پیغمبر کے جسد اطہر پر جو کفن کے کپڑے ہیں ان کو داغ لگانا بھی حرام کر دیا ہے، مگر اللہ کے پاک پیغمبر کو اس قبر میں باحیات ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ وہی احادیث جو آپ نے سن لی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، حضرت عائشہ سے حضرت فاطمہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو قبر میں محفوظ اور معطر ہے، آپ کی روح مبارکہ اعلیٰ علیین میں ہے، اور آپ کو قبر میں حیات حاصل نہیں ہے، یہ گمراہی والا عقیدہ ہے، خود ساختہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر شریف میں روح کے تعلق کے ساتھ حیات حاصل ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے، حضور نے دعا مانگی اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ روح مبارکہ کا مستقر جو بھی ہو، اعلیٰ علیین ہو، روح کا تعلق قبر والے جسم میں مبارک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد اور کتاب روح میں لکھا بِأَنَّ رُوحَهُ الْكَرِيمَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ مَعَ أَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ، نبی علیہ السلام کی روح مبارکہ اعلیٰ علیین میں ارواح انبیاء کے ساتھ ہے۔ آگے لکھا وَلَهَا اِتِّصَالٌ بِالْبَدَنِ فِي الْقَبْرِ وَتَعَلُّقٌ بِهِ، مگر روح مبارکہ کا قبر میں بدن کے ساتھ تعلق اور اتصال ہے۔ وَيَرُدُّ السَّلَامَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، اور جو سلام کرتے ہیں اس کے سلام کا آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم شرح مسلم میں لکھا فروح المقدسۃ قد استقرت فی الرفیق الاعلیٰ، نبی علیہ السلام کی روح مبارکہ اعلیٰ علیین میں انبیاء کی ارواح کے ساتھ موجود ہے۔ اگر لکھتے ہیں واشرافا علی البدن المبارک المطیب، اور وتعلقا بہ، روح مبارکہ کے اس پاکیزہ بابرکت جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ جو بندہ سلام پیش کرتا ہے تو نبی علیہ السلام سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں حضرت نے یہ بھی لکھا کہ روح کا وہاں ہونے سے قبر میں حیات کا انکار نہ کیا جائے۔ فیض القدیر میں علامہ مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ لِأَنَّ لِرُوحِهِ تَعَلُّقًا بِمَقَرِّ بَدَنِ الشَّرِيفِ، روح مبارکہ کا جسد اطہر کے ساتھ بدن شریف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، مماتیہ کے پیچھے خبر روایت کے ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث شیخ الحدیث صاحب نے پڑھی ہے یہ خبر روایت ہے، آج آپ نے عقیدے میں پیش کر رہے ہیں۔ امی عائشہ اس کی پہلی راوی ہے، یاد رکھنا امی عائشہ عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ شفاء و سقام باقی کتابیں اٹھائیں، جب کوئی مصری میخیں ٹھوکتا ٹھک ٹھک کی آواز روزہ پاک تک آتی، امی عائشہ پیغام بھیجتی لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روزہ اپنے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح جب حضرت عمر دفن ہو گئے حجرہ مبارک میں تو امی عائشہ فرماتی ہیں انا مشدودۃ علیہ ثیابی، اب میں پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی، کیوں؟ حیا من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی تھی، حیا مردوں سے نہیں زندوں سے آیا کرتی ہے۔ اور ارشاد و توحید و سنت کے بزرگ اور غشتی رحمہ اللہ نے مشکاۃ شریف میں اس حدیث کی حاشیے میں لکھا حیا من عمر اوضح دلیل علی حیات المیت، یہ میت کی قبر میں حیات پر واضح دلیل ہے۔ اور یہ یاد رکھو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور تو قبر میں ہو اور حیات یہاں پہ نہ ہو، حیات کسی اور جگہ ہو۔ اب ایسے ہو سکتا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب لاہور مدرسے میں بیٹھے ہوں، ان کی زندگی اور حیات پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو یا فیصل مسجد میں ہو۔ ایسا تو نہیں ہوتا، جہاں بندہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ میت ہوتی ہے وہاں پہ حیات ہوتی ہے، جہاں جسم ہوگا وہاں روح کا تعلق ہوگا اور حیات ہوگی۔ دیکھیں مشکاۃ شریف میں حدیث ہے فَتُعَادُ الرُّوحُ إِلَىٰ جَسَدِهِ، یہی حدیث ابو داؤد شریف میں ہے کہ روح کو جسم کی طرف لٹا دیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، سارے اس پہ قائل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں اعادۃ الروح الی العبد فی القبر حق، قبر میں بندے کی طرف روح کا اعادہ یہ حق ہے۔ اب اس کا انکار تو نہیں ہونا چاہیے۔
جیسے مماتی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. سنیں فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ روح کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا روح کا مستقر جو بھی ہو، آج علیین ہو یا صدین ہو، قبر میں جو بدن ہوتا ہے اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے. کفایت المفتی میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سے جلد اول صفحہ 169 پہ پوچھا گیا کیا حضور کی روح مبارکہ میلاد کی محفل میں آتی ہے؟ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ روح نہیں آتی، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور قبر میں زندہ ہے. اب روح حضور کو چھوڑ کر آئے گی تو حضور کا قبر میں حیات زندہ ہونا باطل ہونا لازم آئے گا. یہ حضور کی زندگی کی معطل ہونا یہ توہین بھی ہے. اب دیکھو نا روح کا جسم سے کتنا تعلق مان رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام اکابر نے لکھا ہے. بہرحال اس حدیث مبارکہ کے دوسرے راوی ہم عائشہ کے پاس سعید بن المسیب ہیں. اٹھاؤ مشکاش کے بابر کرامات فرماتے ہیں ایام حرام میں مسجد نبوی میں موجود تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، نماز کا وقت پورا نہیں ہوا تو میں روزہ پاک سے اذان کی آواز سنا کرتا تھا. اور یہ بات یاد رکھو، اہل سنت والجماعت جس طرح شہداء کی جسمانی حیات کے قائل ہیں، انبیاء کی قبر میں جسمانی حیات کے قائل ہیں. ان شہداء کو کون سی حیات حاصل ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. شہداء کو مردہ نہ کو قرآن منع کرتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں. شیخ الحدیث صاحب کا دادا استاد دارالعلوم دیوبند میں تفسیر پڑھانے والے مولانا ادریس گنجوی رحمہ اللہ یہاں پہ لکھتے ہیں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ شہداء کو جسمانی حیات حاصل ہے کیونکہ قتل اور موت کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی کو اللہ نے مردہ کہنے سے روکا ہے. اسی طرح روح المعانی میں علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں انہا حقیقت بالروح والجسد، شہداء کی یہ حیات روح اور جسد دونوں کو حاصل ہے. تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ حیات قبر میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی یہی بتاتی ہے کہ حیات قبر میں ہے. مسند ابی یعلا میں حدیث ہے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، نماز ادا کرتے ہیں. اب قبروں میں زندہ ہے، حضور قبر میں ہے تو حیات بھی قبر میں ہوگی. علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مجموع الاشخاص لن ارواح فقط، قبر میں زندہ ہونے کا مطلب یہ روح اور جسم دونوں زندہ ہیں، صرف ارواح زندہ نہیں ہیں. اور یہ بات میں یاد رکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر انبیاء کے جسم کو کھائے. اسی حدیث کو یہ شیخ الحدیث صاحب آپ نے دلیل بنا رہے ہیں کہ انبیاء کے جسم محفوظ ہوتے ہیں. حالانکہ اسی حدیث میں ٹکڑا دوسرا موجود ہے فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے علیہ. اور اسی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، مجھ پر جو بھی سلام پیش کرتا ہے میں سلام کر اللہ میری روح کو میری طرف متوجہ کر دیتے ہیں، میں سلام کا جواب لوٹاتا ہوں. ابن ماجہ ہر مرضی پڑھتا ہے فنبی اللہ حی یرزق، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں تفسیر خازن والے نے بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ حیات جسمانی ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رزق جسم کو دیا جاتا ہے صرف روح کو نہیں، اور جسم کو تبھی رزق فائدہ دے گا جب روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوگا اور حیات ہوگی. اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے علماء دیوبند کا نام لے کر ان کے عقائد تسلیم نہ کرنا، اہل سنت والجماعت کا نام لے کر ان کے عقائد تسلیم نہ کرنا، عوام کو دھوکہ دینا بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم اور اہل سنت والجماعت کا تعلق نصیب فرمائے.